غربت ذہانت کو کند کر دیتی ہے۔ ایک غریب آدمی ہو، وہ بھی اپنے وطن میں اگر رہتا ہو تو پھر بھی ایک پردیسی کی طرح ہی رہتا ہے۔ اسے لگتا ہے جیسے میں ابھی بھی پردیس میں ہوں۔ بے شک تنگ دستی نفس کے لیے ذلت کا باعث ہے، عقل کو دور کرنے والی اور غم کو فکر کو بڑھانے والی ہے جو تنگ دستی ہے۔ جو شخص تنگ دست ہوتا ہے لوگ اسے ذلیل سمجھتے ہیں، اور جو جلدی کرتا ہے وہ لغزش کھاتا ہے۔ تنگ دستی جیسے لوگ معیوب سمجھیں، اس مالدار سے بہتر ہے جس سے انسان گناہوں اور خرابیوں میں مبتلا ہو کر ذلیل و رسوا ہو۔ جب تنگ دست ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تجارت کرو کہ جو کچھ پاس ہے وہ اس کی راہ میں لٹا دو۔ تنگ دستی وہ بلا ہے کہ آدمی وطن میں بھی غربت اور مسافر ہے، کہ کوئی نہیں پوچھتا کہ تم کون ہو، اور کوئی نہیں حال وال پوچھتا۔ تنگ دست اپنے شہر میں بھی مسافر اور بخیل اپنے عزیزوں کے درمیان بھی ذلیل ہوتا ہے۔ خبردار، تنگ دست ایک مصیبت ہے، مگر اس سے بڑھ کر بدن کی بیماری اور اس سے بھی بڑھ کر دل کا مرض زیادہ سختی اور مصیبت ہے۔ سب سے زیادہ تنگ حال وہ شخص ہے جس کی ہمت بڑی اور اخراجات زیادہ اور آمدنی کم ہے۔ کم تحصیل مطلب اور روزی کمانا دشوار ہو جاتا ہے۔ تنگ دستی میں سخاوت کی کوئی صورت نہیں، اور کھانے کی حرص کے ساتھ صحت کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ تنگ دستی مومن کی اصلاح کا باعث اور پڑوسیوں کے حسد اور بھائیوں کی چاپلوسیوں اور بادشاہوں کے ظلم سے نجات پانے کا موجب ہوتا ہے۔ بے شک جب اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے اس بات کی توفیق بخش دیتا ہے کہ وہ اپنی عمر نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے، اور اس کو یہ سعادت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ اپنی فرصت کو اس کی عطیات میں صرف کرتا رہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی کی توفیق ہو وہ نیکی کرتا ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نیک کاموں کی توفیق عطا فرماتا ہے وہ اپنی آخرت کے لیے سامان تیار کرتا ہے۔ جس شخص کو توفیق عزتی مدد نہ فرمائے وہ کبھی حق بات کی طرف رجوع نہیں کر سکتا۔ جس شخص کی نیت نیک ہوتی ہے اس کے لیے توفیق الہی مددگار ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں اس کی مدد کرتا ہے۔ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کام بھی خود فرما دیتا ہے۔ اگر وہ مشکل میں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ استغفار کی توفیق عنایت فرماتا ہے وہ مغفرت اور بخشش سے خالی نہیں رہتا۔ مال کو حلال طریقے سے کمانا اللہ تعالیٰ کی توفیق کی بہت بڑی نشانی ہوتی ہے۔ توفیق اچھی رہنما ہے، اور حسن خلق نیک ہم نشین اور عقل عمدہ مصاحب اور ادب نیک میراث ہے۔ گناہوں کے اسباب میسر نہ ہو تو توفیق الہی کی نشانی ہے۔ اپنی بقیہ عمر کی قدر صرف دو فریق جانتے ہیں، ایک انبیاء کرام علیہ السلام اور دوسرے صدیق، اور توفیق الہی کے سوا محض اپنی کوشش کچھ کام نہیں آتی۔ جس شخص کے لیے توفیق الہی معاون و مددگار نہ ہو وہ عبادت سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ ارادوں کے فصح کرنے، پیچیدہ اور مشکل معاملات کے حل کرنے، اور جن کی نیت خالص اللہ کے لیے ہو ان کی تکلیف اور بلائیں دفع کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو لوگ پہنچاتے ہیں۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی شرافت نہیں، اور احسان سے بڑھ کر کوئی فضیلت نہیں۔ جو فضیلت ہے وہ ایمان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتی، اور زمانے پر کسی قسم کا کوئی تعاون اور ضمانت نہیں ہوتی۔ جو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے توفیق الہی کے برابر کوئی امداد نہیں، اور تحقیق کے برابر کوئی عمل محکم بنیاد نہیں۔ توفیق الہی سے بڑھ کر کوئی نعمت زیادہ اعلیٰ نہیں ہوتی، اور حق سے بڑھ کر کوئی چیز بیاں میں رسا نہیں ہے۔ جہل و بال اور توفیق ایزدی طالع مندی اور اقبال ہے۔ بھائیوں کے حقوق ضائع نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے محروم رہنے کی علامت ہے یہ، اور برائی کرنے والے کے ساتھ بھلائی کرنا کمال ایمان کا نشان ہے۔ جس طرح جسم اور اس میں سایہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، اسی طرح توفیق الہی اور دین ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ توفیق رحمت الہی ہے، اور اجل مصائب دنیا کے لیے ایک صبر ہے۔ خدائی توفیق کا نہ ہونا جہالت کا مددگار ہے۔ جس شخص کا سینہ تنگ ہوتا ہے اسے راحت اور آرام بہت کم ملتا ہے،
لہٰذا اللہ توکل رکھنا چاہیے۔ اگر آپ تنگ دست ہیں تو اللہ پر یقین رکھیے تاکہ آپ کے سارے کام آسان ہو جائیں۔ جو لوگ اللہ پہ یقین رکھ کے کام کرتے ہیں، چاہے وہ مشکل ہو تو چاہے آسان ہو، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہمیشہ کے لیے آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ لوگ چاہے آپ کو جتنا مرضی دلاسا دے کہ یہ آپ سے کام نہیں ہو سکتا، لیکن آپ لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، کیونکہ لوگ تو کہتے رہ جائیں گے کہ یہ آپ سے نہیں ہوگا، یہ نہیں آپ کر سکتے۔ لیکن اگر اللہ پہ یقین ہو تو ناممکن بھی شے ممکن ہو جاتی ہے، اس کے لیے ہر کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر انسان کی کامیابی کے لیے کوئی نہیں ہوتا۔ جو کامیابی تم کو اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں دے سکتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ وسیلہ تو کسی عام انسان کو ہی بناتا ہے تمہاری کامیابی کا، لیکن اس میں کام اللہ تعالیٰ کا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی وسیلہ بناتا ہے، پھر تمہاری مدد آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے بھی مدد عطا فرماتا ہے تمہاری۔ لہٰذا کوئی بھی کام کرے تو سب سے زیادہ آپ اللہ توکل کیجئے اور کسی عام انسان پر نہ کیجئے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے دعائیں مانگو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں وہ چیز عطا کروں گا جو تمہارے لیے ناممکن تھی۔ اللہ تعالیٰ اگر معجزے کرتا ہے تو وہ ناممکن سے کرتا ہے۔ اگر خود پہ یقین نہ ہو تو زندگی کے میدان میں معجزے بھی نہیں ہوا کرتے۔ بہت سے ایسے انسان ہوتے ہیں دنیا میں کہ جن کے بدن پر لباس تو ضرور ہوتا ہے، لیکن لباس میں انسان نہیں ہوتا۔ اور کوئی بھی کام کرنے میں لالچ مت کیجیے سوائے نیکیوں کے۔ اگر لالچ کریں گے تو صرف نیکیوں میں کیجیے، کیونکہ اگر دنیا داری کی لالچ میں پڑیں گے تو انسان کی لالچ کا پیالہ ایسے حرص میں کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سراغ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اس کو کبھی بھرنے نہیں دیں گے۔ آج کسی کی آمدنی 50,000 ہو تو اس کی خواہش ہوگی 1 لاکھ کی۔ اگر آج کسی کی آمدنی 1 لاکھ ہو جائے گی تو اس کے دل میں اور لالچ بڑھے گا۔ آج کسی کے پاس کم ہے تو وہ اور زیادہ مانگنے کی کوشش کرے گا۔ ہمارے لیے یہی مسئلہ ہے، ہر چیز ہم لوگ خود اپنے آپ کے بڑھاتے ہیں، ہم میں مصائب یہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا نہ کریں کہ مجھے دولت عطا فرما۔ اگر آپ کو دولت زیادہ ملے گی تو آپ کی زندگی میں بے سکونی بھی زیادہ آ جائے گی، تو ایسی دولت کا کیا فائدہ جس میں آپ کو بے سکونی زیادہ مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کیجیے، چاہے دولت میں عطا فرما تو چاہے دولت کے بغیر زندگی عطا فرما، چاہے نارمل زندگی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ میری زندگی نارمل سی ہو اور مجھے سکون ملے، چاہے دولت میں ملے تو چاہے غربت میں ملے، لیکن زندگی میں سکون لازمی ہو۔ اگر سکون ملے گا تو آپ کو زیادہ اچھا لگے گا اس دنیا میں جینا بھی۔ سکون کے بغیر جینا ناممکن ہے۔ بے شک جسے تقدیر پر یقین ہو، خود پہ یقین ہو، وہ ہمیشہ اپنی کامیابی ہی پاتا ہے۔ اگر آپ کامیاب نہیں بھی ہو پا رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی تقدیر بھی آپ کو دھوکہ دے رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی میں کامیاب نہیں ہو سکے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی بہتری ہی سمجھی ہے۔ ہر اچھے اور برے کام میں بہتری لازمی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کامیابی نہیں مل رہی تو اس میں بھی بہتری سمجھیے، اور اگر آپ کامیاب ہو گئے ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے ہر حال میں۔ جزاک اللہ۔